ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہو اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہو؟ پچھلی آیات ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مزید یہ ذکر فرمایا کہ کتنا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے تمہاری نسل سے اور تمہارے عیش و عشرت اور قلبی سکون کے لیے تمہاری ہی جنس سے ایک ایسی صنف پیدا فرمائی جس سے تمہیں سکون حاصل ہو اور تمہارے گھروں کا ماحول شریفانہ ماحول ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے تمہیں بیویاں عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیویوں کو نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں، یہ عورتیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ نے اس کے ذریعے ہم پر کئی انعامات فرمائے۔ ایک تو عورت کے ذریعے ہمارا گھر بستہ اور آباد ہوتا ہے، ہمارے اندر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، اور عورت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں عزتیں ملتی ہیں، اور معاشرے کے اندر لوگ ہمیں قابل مشورہ سمجھتے ہیں ایک شادی شدہ انسان کو، اور اسی طرح اس سے ہماری نسل آگے بڑھتی ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے ہمارے قلب کو راحت اور سکون میسر آتا ہے، اور ایسے ہی یہ عورتیں ہمارے لیے بہترین مشیر ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سارے موڑ پر یہ عورتیں ہمیں اچھے مشوروں سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں، اور ایک نعمت یہ بھی ہے ان کے اندر کہ یہ آخری عمر تک ہمارا ساتھ نبھاتی ہے۔ اگر مرد بوڑھا ہو جائے تو اولاد تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ چھوڑ دے، لیکن بیوی جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر بھی ایک بڑا سہارا بن کر کے ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور اس کمزوری کے عالم میں بھی ہمیں پورے طور پر نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایک اور سکون اس میں یہ ہے کہ ہماری وفادار ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ میں وفا کر کے ہمیں زندگی کے کئی موڑ پر کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور یہ ہمارے گھروں کی محافظ ہوتی ہے۔ ہم گھر میں ہر وقت نہیں رہتے، ہماری بیویاں ہمارے گھروں کی محافظ بن کر کے ہمارے گھروں کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، اور یہ بہترین خدمت گزار ہوتی ہیں، اور ہر دکھ درد برداشت کر کے صرف خاوند کی محبت کو چاہنے والی ہوتی ہیں۔ یہ تو اس طرح عورتوں کے اندر اللہ نے بہت سارے فائدے رکھے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، ہماری جنس سے اللہ نے عورتیں بنا۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کئی عورتیں تو بد زبان ہوتی ہیں، اور کئی عورتیں بد چلن ہوتی ہیں، اور کئی عورتیں جو ہے وہ شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں، اور شوہر کے لیے درد سر ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ بات تو ہے کہ عورتوں سے جہاں بہت ساری ہمیں سہولتیں میسر آتی ہیں، وہاں پر کئی تکلیفیں بھی ان کی وجہ سے ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر بات نیک اور اچھی بیویوں کی ہے۔ اچھی بیویوں ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی عورت بد چلن ہو یا بد زبان ہو
یا کوئی عورت بری ہو تو یہ اس کی برائی اور اس کی بد چلنی ہے، لیکن حقیقت کے اندر عورت کو اللہ نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ عورتیں ایسی نکل جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر بندہ چاہے تو ان عورتوں کی باتوں پر صبر کر کے بہت سارے اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ عورتیں اگر پریشان کریں، بندہ اگر ان کی پریشانیوں پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے جو ہے وہ درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا ایک کرم اور احسان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ نے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے، تو انہی بیویوں کے ذریعے جو ہے وہ بیٹے اور اولاد ہمیں عطا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی یہ بھی نعمت ہے۔ ایک تو بچپن میں یہ ہمارا دل بہلاتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بہلاتے ہیں، اور پھر جب کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو خدمت گزار بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ لمبی نسلیں دور تک جاتی ہیں، اور بڑھاپے کا سہارا بن کر کے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری عزتوں کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور یہ اولاد اگر نیک ہو تو مرنے کے بعد میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اولاد کو بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بنایا، اور اس کے بعد میں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ یعنی اب اس نسل کو پالنے اور پرورش کرنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ، لذیذ اور حلال روزیاں جو ہے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ان سب نعمتوں کے باوجود بھی فرمایا کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہو اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہو؟ یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی یہ کفار و مشرکین یہ شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس نعمت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، یعنی حرام کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حلال چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں ان کو چھوڑ کر کے یہ حرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ کفریہ عقیدوں پر تو ایمان لاتے ہیں کہ معاذ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، اور اللہ کے ساتھ میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ نے مرد سے عورت کی زندگی اور بیوی سے ازدواجی زندگی کا سامان فراہم کیا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ تمہاری جنس سے بنایا، اصل میں جو سب سے پہلی عورت ہے کائنات میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری ماں ہیں، اللہ نے ہماری ماں حضرت حوا کو ہمارے جد امجد ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا تھا۔ وہ پہلے پارے کی تفسیر میں اس کی تفصیلات گزری تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا تو انہیں کچھ وحشت سی محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا۔ تو مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ اب اس میں اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ ایک ہی انسان کو دو مختلف قسموں میں اللہ نے تقسیم فرما دیا، یعنی دونوں ہیں انسان، لیکن دونوں کی عادتیں الگ الگ، خصائل الگ الگ، شکل و صورت الگ الگ، اعضاء کی جو حیت ہے باہر سے اندر سے اس کے اندر فرق، اور پھر بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہیں ہوتا، سب انسان اگر ایک ہی جیسے ہوتے تو پھر انسانی نسل جو ہے وہ آج جس انداز کے اندر موجود ہے اس انداز کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اتنا فرق ہے مرد اور عورت کے اندر، اور اتنے فرق کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبتیں ان کے اندر پیدا فرما دی کہ ایک دوسرے سے دونوں انسیت اور سکون حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے ان کے لیے نعمتیں اور فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ الگ الگ جو قسمیں دو بنائی اللہ نے مرد اور عورت کی، اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ دو الگ الگ صنفیں نہیں ہوتی تو پھر وہ نعمت اور وہ لذتیں انسان کو میسر نہیں آتی جو آج میسر آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
اللہ نے اتنا انعام کیا لیکن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے اتنا انعام و اکرام کیا، ظاہری بڑی نعمتیں دی، رات دن کے اندر کروڑہا نعمتوں سے مالا مال کیا، اس اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کو ایک خدا مانتے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اتنی کروڑہا نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی انسان یعنی کفار نے اللہ کی اس طرح ناشکری کی کہ اللہ کے ساتھ میں بتوں کو انہوں نے شریک بنا دیا، اور جو بت آسمان اور زمین میں اپنے پجاریوں کو کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھلا نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے انہوں نے اللہ کا جو ہے وہ شریک بنا کر کے اپنا معبود ٹھہرا دیا۔ تو یہ بہت بڑی انسان کی ناشکری ہے، اور یہ بہت بڑا انسان کا ایک عیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں، آج کل کے وہابیہ اور دیابنا کا طریقہ یہ ہے، ان ساری آیتوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے اللہ کے ولیوں اور نبیوں پہ لے جا کر کے فٹ کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد میں الزام اہل سنت پہ یہ دھرتے ہیں، یہ بہتان لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی جو ہیں وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے اور یہ لوگ جو ہے وہ ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے کہ قرآن مقدس کی جو آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کو لے جا کر کے وہ انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کر کے پھر اہل سنت و جماعت کے اوپر کفر و شرک کے فتوے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر صاف اور واضح یہی ہے کہ کفار و مشرکین جو اللہ کے سوا اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر کے پوجتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں روزی دیتے ہیں اور ہمارے کاموں کو بناتے ہیں، اللہ نے اس کا رد کیا کہ یہ زمین و آسمان میں انہیں کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور رہ گیا اللہ والوں کا معاملہ، تو اللہ کے جو محبوبین ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ ان کی بارگاہوں میں جو بھی اہل سنت و جماعت اپنی فریاد کو پیش کریں یا ان سے کچھ بھی مانگیں تو وہ ان سے مانگنا نہیں ہے، وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تو حدیث پاک میں صاف طور پہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو جب عطا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں، تو یہ تقسیم کبھی بارگاہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ ہو جائے اور یا پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے در سے ہو جائے تو اس میں کسی کو کیا کوئی تکلیف ہے؟ اور یہ تو ایسی کھلی اور واضح چیز ہے کہ جس کا انکار وہی کرے گا جس کے جو ہے وہ بھیجے کے اندر جو ہے وہ عقل نہیں ہے، اور اس کی عقل کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ گودے سے جو محروم ہے وہی اس طرح کی باتیں کرے گا، ورنہ اس پر 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 25 50 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں اور بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ ان اللہ والوں کے در سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر کفار و مشرکین کا یہ عیب بیان کیا گیا، ان کی بہت بڑی ناشکری یہ ہے کہ نعمتوں دینے والے اللہ کی عبادت نہ کر کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے محبوبین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو جب وہاں پہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار ہیں اور یہاں پہ فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ ان بتوں کے بارے میں ہے، اور وہاں پہ اہل ایمان کا اللہ نے جو ہے وہ وصف بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح کی آیتوں میں اگر آج کل کے وہابیہ وغیرہ دھوکہ دیں تو ہمیں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ان کے فریب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔